بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم۔ خدائے علیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ یہ اس ضابطۂ قوانین کی آیات ہیں جو سرتاسر حکمت پر مبنی ہے۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف اپنی وحی کیوں بھیجی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام نوع انسان کو ان کی غلط روش زندگی کے نتائج سے آگاہ کرے، اور جو لوگ اس ضابطۂ حیات پر ایمان لائیں انہیں خوشخبری دے کہ ان کے نشو نما دینے والے کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند اور حقیقی شرف کا معدب ہے۔ یہ لوگ بجائے اس کے کہ اس کتاب کی تعلیم پر غور و فکر سے اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ کس قدر صداقت پر مبنی ہے، مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ رسول کو فوق البشر ہونا چاہیے جو انہیں کچھ عجوبے دکھائے، اور جب یہ رسول ان کے جواب میں کہتا ہے کہ وہ انہی جیسا ایک انسان ہے تو یہ مخالفین اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ یہ شخص بالکل جھوٹا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ تمہارا پروردگار جس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ ہے جس نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو 6 مختلف ادوار میں پیدا کیا اور اس کے پورے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تمام کائنات کا نظم و نسق اسی کے قوانین کے مطابق اس حسن و خوبی سے سر انجام پا رہا ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ ایک شے کسی دوسری شے کے ساتھ مل کر ایک نیا نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اس کے قانون کے مطابق آپس میں نہ ملیں تو پھر وہ نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی تائید و حمایت کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی یہ تائید و حمایت بھی اسی صورت میں بہتر نتائج پیدا کر سکتی ہے جب وہ قانون خداوندی کے مطابق ہو۔ یہ ہے وہ اللہ جو کائناتی اشیاء کی طرح تمہارا بھی نشو نما دینے والا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اسی کے قوانین کی اطاعت کرو اور محکومیت اختیار کرو۔ کیا تم اس حقیقت کو اپنے سامنے نہیں رکھتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ یاد رکھو تم جو روش بھی چاہو اختیار کر لو، تمہارا ہر قدم اسی کے قانون کی طرف اٹھے گا، تمہارے ہر عمل کا نتیجہ اس کے قانون مکافات کی روح سے مرتب ہوگا، تم اس کے احاطے سے باہر جا نہیں سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو تم سے بیان کی گئی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اس کا کائناتی قانون یہ ہے کہ وہ مختلف اشیاء کو ان کے نقطۂ آغاز سے پیدا کرتا ہے اور پھر ان کے مختلف پہلو بدل کر طرح طرح کی گردشیں دے کر متعدد ارتقائی منازل کے بعد انہیں تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس کے اسی قانون کے مطابق انسانی اعمال بھی نتیجہ خیز ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس قانون پر ایمان لے آتے ہیں
اور پھر اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش کائنات، انسانی معاشرہ اور خود انسانی ذات کو سنوارنے والے پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ انہیں حق و انصاف کے مطابق ان کے اعمال کا بدلہ مل جاتا ہے، اور جو لوگ اس قانون سے انکار کر کے دوسری راہیں اختیار کر لیتے ہیں ان کے اعمال ایسے نتائج پیدا کرتے ہیں جن سے ان کی انسانی صلاحیتیں نشوونما پانے کے بجائے جھلس کر رہ جاتی ہیں، اور اس طرح انہیں بڑی درد انگیز سزا ملتی ہے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ یہ اس خدا کا قانون ہے جس نے سورج کو ایسا درخشندہ اور چاند کو ایسا تابناک بنا دیا اور چاند کے منازل متعین کر دی تاکہ تم اس سے برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اسی طرح سورج کی روح سے بھی حساب رکھا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ مبنی برحقیقت اور تعمیری نتائج پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے، نہ یہ محض حلقہ جام خیال ہے اور نہ ہی اس کا انجام تقریب ہے۔ اس نے اپنے قوانین و حقائق کو ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ یقیناً رات اور دن کی گردش میں اور خدا نے جو کچھ کائنات میں پیدا کیا ہے اس میں ان قوموں کے لیے جو غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہیں بڑے بڑے حقائق پوشیدہ ہیں۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ لیکن ان حقائق سے وہی لوگ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس حقیقت پر یقین رکھیں کہ جس طرح خدا کے قوانین خارجی کائنات میں کار فرما ہے اسی طرح انسانی اعمال بھی اسی کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ نیز وہ اس پر بھی ایمان رکھیں کہ زندگی صرف اس دنیا کی طبعی زندگی نہیں، حیات کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ان کے برعکس جو لوگ ان حقائق سے غفلت برتیں گے اور اسی طبعی زندگی کا مفاد ان کا مقصود و منتہا ہوگا، وہ قوانین کائنات پر غور و فکر سے فطرت کی قوتوں کو تو مسخر کر سکیں گے، لیکن وہ ان قوتوں کو جس طرح استعمال کریں گے اس سے ان کا معاشرہ جہنمی بن جائے گا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ ان کے برعکس جو لوگ خدا کے قانون مکافات عمل پر یقین رکھنے کے بعد تذکیر فطرت کریں گے اور ان قوتوں کو کائنات کے سنوارنے کے کام میں صرف کریں گے تو اللہ ان کے اس ایمان کی بنا پر ان کی رہنمائی زندگی کے صحیح راستے کی طرف کر دے گا، اس راستے کی طرف جو انہیں اس معاشرے کی سمت لے جائے گا جس کی شادابیوں پر کبھی سزا نہیں آ سکتی اور جس کی آسائشوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ وہ معاشرہ جو ان کے اس دعوے کی زندہ شہادت ہوگا کہ یہ چیز خدا کے قانون سے بہت بعید ہے کہ وہ صحیح کوششوں کے تقریبی نتائج پیدا کر دے، اس معاشرے میں ہر فرد دوسرے افراد کے لیے حیات بخش آرزویں اور سلامتی عطا کرنے والی تمنائیں لیے ہوگا،
اور ان کی اس دعوت کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نظام ربوبیت کے عالمگیر نتائج کو دیکھ کر ہر شخص پکار اٹھے گا کہ خدا کا یہ نظام کس قدر مستحق حمد و ستائش ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور دیکھو جس طرح انسان اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیتا ہے، اگر اللہ کا قانون مکافات اسی طرح نقصان پہنچانے میں جلدی کرتا تو ان لوگوں کا جو غلط راستوں پر چلتے ہیں کبھی کا وقت پورا ہو چکا ہوتا، لیکن اس نے تخم ریزی اور ثمرباری کے درمیان ایک وقفہ مقرر کر رکھا ہے، لہذا اس قانون مہلت کی روح سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے قانون مکافات سے انکار کرتے ہیں ان کی گرفت فوری نہیں ہو جاتی، انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس میں حیران و سرگرداں پھرتے رہیں۔ اگر غلط اقدام پر فوری گرفت ہو جائے تو ہم نے جو یہ اصول مقرر کر رکھا ہے کہ انسان بلا جور و اکراہ کامل غور و فکر کے بعد اپنی مرضی سے صحیح راستہ اختیار کرے، اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان جب اپنے جذبات کے تابع چلتا ہے اور ہمارے قانون کا اتباع نہیں کرتا تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کھڑا بیٹھا لیٹا ہمیں پکارتا ہے، لیکن جب اس سے وہ مصیبت چل جاتی ہے تو وہ اس طرح منہ موڑ کر چل دیتا ہے گویا اس نے ہمیں اپنی مصیبت میں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ پھر اسی غلط روش پر چلنے لگتا ہے۔ تو دیکھو کہ جو لوگ ہمارے قوانین کی حد سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں ان کے اعمال کس قدر حسین اور خوشنما دکھائی دیتے ہیں، لیکن آخر الامر ان کی تباہی آ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی قانون مہلت اور مکافات کے مطابق ہم نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا جب انہوں نے ہمارے قوانین سے سرکشی اختیار کر کے لوگوں پر ظلم اور زیادتی شروع کر دی۔ ان کی طرف ہمارے پیغامبر واضح قوانین اور کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے ان کی صداقت کو تسلیم نہ کیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اسی طرح ہم ہر دور کے مجرمین کو ان کے کیے کا بدلہ دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ان اقوام سابقہ کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو، جس قسم کے تمہارے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق تمہارے متعلق بھی فیصلہ ہوگا۔ ہمارا قانون مکافات سب پر یکساں نافذ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
جب ان لوگوں کے سامنے ہمارے واضح قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو جو لوگ ہمارے قانون مکافات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ یا تو تم اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ اور یا پھر اس کے مطالب میں ہی کچھ رد و بدل کر دو، یعنی وہ خدا کے اٹل اور غیر متبدل قوانین کو اپنی منشا اور مفاد کے مطابق تبدیل کرانا چاہتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ یہ چیز میرے حیطۂ اختیار سے باہر ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی قسم کا رد و بدل کر سکوں۔ میرا مقصد صرف اس وحی کی پیروی کرنا ہے جو میری طرف نازل ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے نشوونما دینے والے کے احکام سے سرتابی کروں تو اس کا قانون مکافات مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں اس کی گرفت سے بہت ڈرتا ہوں، اس کی سزا بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ یہ لوگ اس قسم کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم ان احکام کو اپنی طرف سے وضع کر کے ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہو اور کہتے یہ ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔ ان سے کہو کہ میں تم میں کوئی اجنبی نہیں کہ تمہیں معلوم نہ ہو سکے کہ میرا کردار کیسا ہے۔ میں نے اس دعوی نبوت سے پہلے تم میں ایک عمر بسر کی ہے۔ میری یہ زندگی تمہیں کس بات کی شہادت دیتی ہے؟ کیا اس کی کہ میں جھوٹا اور فریبی ہوں یا یہ کہ میں سچا اور پاک باز انسان ہوں؟ تم اس حقیقت پر غور کرو اور عقل و فکر سے کام لے کر سوچو کہ اگر یہ چیز مشیت خداوندی کے مطابق نہ ہوتی اور خدا تمہاری طرف وہی کا یہ علم نہ بھیجنا چاہتا تو میں یہ باتیں اپنے جی سے گھڑ کر کبھی تمہارے سامنے پیش نہ کرتا۔ کذب و افتراء تو میری روش زندگی کے خلاف ہے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ اس کے بعد تم اس حقیقت پر غور کرو کہ جو شخص اپنے جی سے باتیں گھڑے اور ان کے متعلق کہے کہ وہ خدا کی وحی ہیں وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، اور دوسری طرف وہ شخص بھی کچھ کم مجرم نہیں ہوگا جس کے سامنے خدا کی سچی وحی آئے اور وہ اسے جھٹلا دے۔ یہ دونوں یکساں مجرم ہیں اور خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ مجرموں کو ان کے پروگرام میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ لہذا تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرو، مجھے اپنے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو۔ اس کے بعد نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ ہم میں سے کون جھوٹا اور مجرم ہے۔ جو ناکام رہا وہ جھوٹا ہوگا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ معبود خدا کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ گویا ان کے معبود ان کے متعلق خدا کو ایسی باتیں بتائیں گے جن کی بنا پر یہ قابل معافی قرار پا جائیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے متعلق ان کے ذریعے مطلع کرنا چاہتے ہو جن کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان میں کسی بات کا علم نہیں رکھتے؟ خدا اس سے بہت دور ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے حقیقت حال معلوم کرنے کا محتاج ہو۔ وہ ان سے بہت بلند ہے جنہیں تم اس کا شریک قرار دیتے ہو۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اے رسول، تمہاری دعوت جس کی اس قدر مخالفت کرتے ہیں اس کے سوا کیا ہے کہ تم نوع انسان کے اختلافات مٹا کر
انہیں ایک عالمگیر برادری بنانا چاہتے ہو، اور یہ چیز اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام انسان ایک ضابطۂ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اسی کا نام توحید ہے جو شرک کی نقیض ہے۔ تمہاری یہ دعوت نہ کوئی نئی دعوت ہے نہ انہونی بات۔ نو انسان کی تمدنی زندگی کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے دور میں جب ان کے مفاد میں باہمی تصادم نہیں ہوا تھا، سب ایک برادری کی شکل میں رہتے تھے۔ اس کے بعد انفرادی مفاد پرستیوں نے ان میں اختلافات پیدا کرنے شروع کر دیے اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم انہیں پیدا ہی اس طرح کرتے کہ یہ اختلاف نہ کر سکتے، یا اگر یہ اختلاف کرتے تو ہم اپنی قدرت سے ان اختلافات کو زبردستی مٹا دیتے، لیکن ہم نے اس کے لیے ایک اور قاعدہ مقرر کیا جس سے انسانوں کی آزادی طلب نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے وحی کے ذریعے ایسی تعلیم عطا کی جس سے یہ اختلافات مٹ سکتے تھے۔ مفاد پرست لوگ اس تصور کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس سے ہمارا پروگرام رک نہیں سکتا۔ نو انسان کو آخر الامر ایک عالمگیر برادری بن کر رہنا ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رسول کو اس کے رب کی طرف سے کوئی ایسا آسمانی نشان کیوں نہیں ملتا جسے دیکھ کر ہم سمجھ لیں کہ یہ واقعی خدا کا رسول ہے۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایک نظام زندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کے وہ نتائج جو ابھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہیں خدا کے قانون کے مطابق مرتب ہو کر رہیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، لہذا تم اس وقت کا انتظار کرو جب اس کے محسوس نتائج تمہارے سامنے آ جائیں۔ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، وہی نتائج میری صداقت کے آسمانی نشان ہوں گے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ لیکن یہ لوگ اتنا انتظار کہاں کریں گے؟ انسان کی عجلت پسندی کا یہ عالم ہے کہ جب اسے ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں چلا چلا کر پکارنے لگتا ہے، لیکن جب اس کے بعد اسے راحت نصیب ہوتی ہے تو ہمارے قوانین سے اعراض برتنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ اللہ کا قانون تدبیر سازی میں تم سے بھی تیز واقع ہوا ہے۔ اس کی اس مقصد کے لیے مقرر کردہ قوتیں تمہاری ہر ایک تدبیر کو ریکارڈ کرتی رہتی ہیں، اس لیے تمہاری تدابیر خدا کے سامنے ہیں اور اس کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتی۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ لوگوں کو اس عجلت پسندی اور طلب المزاجی کا تماشا دیکھنا ہو تو حالت سفر میں دیکھو۔ ان کا سفر خشکی اور تری دونوں میں ہوتا ہے۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ہوا موافق ہوتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں،
لیکن جب باد مخالف کا تند اور تیز دھکڑ انہیں آ لیتا ہے اور سمندر کی موجیں تلاطم خیز ہو کر چاروں طرف سے چڑھ آتی ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہلاکت میں گر گئے، تو یہ اللہ کو اس طرح پکارنے لگتے ہیں گویا اس کے احکام و قوانین کے مخلص اطاعت گزار یہی ہیں، اور اس کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس ہجوم بلا سے نجات دلا دے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے شکر گزار رہیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ لیکن جب انہیں اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو خدا اور اس کے احکام سب نسیاں منسیاں ہو جاتے ہیں اور یہ ملک میں ناحق سرکشی اور فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اے رسول، تم نوع انسان سے پکار کر کہہ دو کہ اگر تم قوانین خداوندی سے سرکشی اور بغاوت اختیار کرو گے تو یہ در حقیقت خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف بغاوت ہوگی۔ اس سے تمہیں اس طبعی زندگی کے کچھ مفاد حاصل ہو جائیں گے، لیکن زندگی تمہارے جسم کی طبعی زندگی ہی تو نہیں۔ اصل حیات انسانیت انسانی ذات کی زندگی ہے، اس کے لیے ہماری طرف سے الگ قوانین مقرر ہیں۔ تمہارے ہر عمل کا نتیجہ ان قوانین کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ ان سب کا مجموعی نتیجہ بالآخر تمہارے سامنے آ کر رہے گا۔ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ اس دنیاوی طبعی زندگی کی مثال یوں سمجھو جیسے ہم نے بادلوں سے میہ برسایا اور زمین کی روئیدگی جو انسانوں کے لیے خوراک اور مویشیوں کے لیے چارے کا کام دیتی ہے اس سے مل کر بڑھی پھولی اور اس کی شگفتگی اور شادابی کا یہ عالم ہو گیا گویا زمین نے رنگا رنگ کے پھولوں کے گہنے پہن رکھے ہیں اور تزئین و آرائی سے دلہن بن گئی ہے، اور کھیتی والوں نے سمجھ لیا کہ اب تمام فصلیں ہمارے قبضے میں آ چکی ہیں کہ اتنے میں رات یا دن کے کسی ایک حصے میں ہمارے قانون کی ایک گردش آئی تو اس سے وہ لہلہاتی فصلیں یوں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئیں گویا کل ان کا یہاں نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ ہم اس قسم کی مثالوں سے اپنے قوانین کی وضاحت کر دیتے ہیں، لیکن اس سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ لہذا جو لوگ صرف دنیاوی مفاد کو اپنا نصب العین بنا لیں اور مستقبل کی کوئی فکر نہ کریں، ان کی روش وقتی خوشنمائیوں لیکن آخر الامر تباہیوں کی موجب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ روش ہے جس کی طرف خدا دعوت دیتا ہے، اس کا نتیجہ ہر قسم کی تباہی سے، سلامتی اور بربادی سے عافیت ہوتا ہے۔ یہ ہے کامیابیوں کی وہ توازن بدوش راہ جس کی طرف خدا کا قانون ہر اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے۔
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جو لوگ اس روش کو اختیار کر کے حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں اس کا نتیجہ اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی زندگی حسین ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ ان کا معاشرہ ذلت و رسوائی کے کرب انگیز عذاب سے محفوظ رہتا ہے اور ایک ایسی جنت میں تبدیل ہو جاتا ہے جس پر کبھی سزا نہیں آتی. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اس کے برعکس جو لوگ ناہمواریاں پیدا کرنے والی روش اختیار کرتے ہیں تو اسی قسم کی ناہمواریاں خود ان کی اپنی ذات میں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس طرح اس کا توازن بگڑ جاتا ہے اور ان کا معاشرہ بھی ذلیل اور روسیہ ہو جاتا ہے. انہیں اس رسوا کن عذاب سے جو قانون خداوندی کی روح سے واقع ہوتا ہے کوئی نہیں بچا سکتا. ان کی روح سیاہی کا یہ عالم ہوتا ہے گویا کسی نے رات کی تاریکی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کا نقاب ان کے چہرے پر اوڑھا دیا ہو. ان کا معاشرہ جہنمی ہوتا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہتے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. جب ہم ان سب کو یکجا اکٹھا کریں گے تو جو لوگ شرک کرتے تھے ان سے کہیں گے کہ تم اور جنہیں تم ہمارے شریک ٹھہراتے تھے اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو. پھر انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا. اس پر جن ہستیوں کو وہ خدا کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان سے کہیں گے کہ یہ غلط ہے کہ تم ہمارے کہنے پر ہماری پرستش کیا کرتے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اس حقیقت پر خدا شاہد ہے اور اس کی شہادت ہمارے اور تمہارے دعوے کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں اس کا قطعاً علم نہیں تھا کہ تم ہماری پرستش کرتے تھے سے جائے کہ ہم نے تم سے کہا ہو کہ تم ہماری پرستش کرو. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. غرض یہ کہ جو کچھ کسی انسان نے پہلے کیا ہوگا وہ اس وقت نکھر کر سامنے آ جائے گا اور تمام اعمال خدا کے قانون مکافات کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہی اس حقیقی میزان کا مالک اور سرپرست ہے اور جو کچھ لوگ اپنے خود ساختہ تصورات کے مطابق کیا کرتے تھے وہ سب رائے گا جائے گا. یعنی اس کا وہ نتیجہ نہیں نکل سکے گا جو ان کے ذہن میں تھا. عمل وہی نتیجہ خیز ہوتا ہے جو خدا کے قانون کے مطابق کیا جائے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
فقل أفلا تتقون اے رسول ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو زمین و آسمان کی بخشائشوں کے ذریعے تمہارے لیے سامعین زیست عطا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جس کے قبضے میں تمہارے ذرائع علم مثل سماعت و بصارت ہیں؟ وہ کون ہے جو غیر ذی حیات اشیاء سے زندگی کی نمود کرتا ہے اور زندہ چیزوں سے مردہ اشیاء نکالتا رہتا ہے؟ مختصراً وہ کون ہے جو تمام کائنات کے نظم و نسق کو چلا رہا ہے؟ تم دیکھو گے کہ وہ اس کے جواب میں فوراً کہہ دیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ تم ان سے کہو کہ جب تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ ساری کائنات میں خدا کا قانون جاری و ساری ہے تو تم اپنے معاشرے میں اس کے قوانین کی نگہداشت کیوں نہیں کرتے؟ تم ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ خارجی کائنات میں تو خدا کا قانون کار فرما ہے لیکن تمہاری معاشرتی زندگی اس کے حدود مملکت سے باہر ہے، اس میں اس کا قانون نہیں چلتا؟ یہ تصور یکسر باطل ہے۔ جو ذات الہ سما ہے یعنی خارجی کائنات میں جس کا اقتدار و اختیار ہے وہی الہ الارض ہے۔ انسان کی معاشرتی و معاشی زندگی بھی اسی کے قانون کے تابع رہنی چاہیے۔ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون یہ ہے تمہارا حقیقی نشوونما دینے والا جو خارجی کائنات کی نشوونما کا بھی ذمہ دار ہے اور انسانی دنیا کی نشوونما کا بھی۔ خدا ہونا اسی کو زیبا دیتا ہے۔ اب سوچو کہ اس قسم کے خدا کے قوانین سے انکار کرنے کا نتیجہ گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان سے پوچھو کہ اس خدا کو چھوڑ کر تم اپنا رخ کس طرف کرنا چاہتے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون اگر یہ لوگ اس قدر واضح دلائل کے بعد بھی قانون خداوندی پر ایمان نہیں لاتے تو سمجھ لو کہ ان کے بارے میں تمہارے خدا کا یہ قانون صادق آ گیا کہ جو لوگ صحیح راستہ چھوڑ کر اس طرح ادھر ادھر نکل جاتے ہیں وہ خدا کے قانون پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون ان سے پوچھو کہ جن ہستیوں کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو ان میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو کسی شے کی تخلیق کی ابتدا کر سکے اور اس کے بعد اس شے کو مختلف مراحل میں سے گردشیں دیتے ہوئے ارتقائی منازل طے کراتی چلی جائے؟ ان سے کہو کہ ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ صرف قانون خداوندی کی روح سے ہوتا ہے۔ وہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی مخلوق اشیاء کو مختلف ادوار میں گردشیں دیتا ہوا ان کے نقطۂ تکمیل تک لے جاتا ہے۔ تو جب حقیقت یہ ہے تو پھر تمہارے الٹے خیالات تمہیں کس طرف لیے جا رہے ہیں؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ان سے پوچھو کہ کیا ان غیر خدائی قوتوں میں سے جنہیں تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو کوئی قوت بھی ایسی ہے جو تمہاری رہنمائی کسی ایسے پروگرام کی طرف کر دے جو مبنی بر حقیقت ہو اور ٹھوس تعمیری نتائج مرتب کرنے کا ذمہ دار؟ ان سے کہو کہ اس قسم کی رہنمائی صرف قانون خداوندی کی روح سے مل سکتی ہے۔ ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو پھر بتاؤ کہ کیا وہ قانون جو اس قسم کی رہنمائی عطا کرے اس کا مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے یا وہ ہستیاں جو خود اپنی رہنمائی کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہے؟ ان سے کہو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسے واضح حقائق کے بعد بھی تم غلط فیصلے کرتے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن
اللہ علیم بما یفعلون۔ اصل یہ ہے کہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جن کے پاس حقیقت کا یقینی علم کچھ نہیں، اور وہ محض ظن و قیاس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ظن و قیاس حق و یقین کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ کام دے سکتا ہے جو یقینی علم دیتا ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں وہ خدا کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کس طرح محض قیاسات کے پیچھے چلتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اور ہستی قرآن جیسا ضابطۂ قوانین مرتب کر سکے، اس لیے جھوٹا قرآن بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ ذرا غور کرو کہ اس قرآن کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک عملی نظام کے ذریعے یہ ان تمام اصول و قوانین کو سچ کر دکھانے والا ہے جو اس سے پہلے بذریعہ وحی دیے جاتے رہے۔ پھر یہ اپنے قوانین کو اس طرح نکھار اور ابھار کر بیان کرتا ہے کہ ان میں نہ شک و شبہ کی گنجائش رہتی ہے اور نہ ہی کوئی اضطراب اور ذہنی کشمکش، اور یہ قوانین اس خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں جو تمام کائنات اور عالمگیر انسانیت کی نشو و نما کا ضامن ہے، لہذا اس میں نہ کسی خاص قوم سے رعایت برتی گئی ہے اور نہ ہی کسی کی خواہ مخالفت کی گئی ہے۔ یہ ضابطہ انسان اور انسان میں فرق ہی نہیں کرتا۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ غور کرو کہ یہ لوگ اس قسم کے ضابطہ حیات کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں، اس رسول کا خود ساختہ ہے۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اس قسم کا ضابطہ حیات انسان بنا سکتا ہے تو اس دعوے کو ثابت کرنے کا آسان طریق یہ ہے کہ تم سارا قرآن نہیں صرف اس کی ایک صورت کی مانند بنا کر دکھاؤ، اور اس مقصد کے لیے تم خدا کو چھوڑ کر جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بات یہ نہیں کہ یہ لوگ علم و بصیرت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قرآن من جانب اللہ نہیں، بات یہ ہے کہ قرآن کی صداقت کو سمجھنے اور پرکھنے کا جو صحیح طریق ہے یہ اسے اختیار ہی نہیں کرتے۔ قرآن کے سمجھنے کا طریق یہ ہے کہ نمبر 1 انسان کی علمی سطح اتنی بلند ہو کہ وہ اس کے حقائق کا احاطہ کر سکے، یا نمبر 2 قرآن ایک عملی نظام پیش کرتا ہے جس سے محسوس نتائج اس کے دعویٰ کی صداقت کا ثبوت بنتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کا انتظار کرے کہ وہ نظام متشکل ہو اور اس کے نتائج سامنے آ جائیں۔ نمبر 3 اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم تاریخی شواہد کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اس سے پہلے جن قوموں نے ان اصولوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے سرکشی اختیار کی تھی ان کا انجام کیا ہوا۔ اب ان لوگوں کی نہ تو علمی سطح اتنی بلند ہے، نہ ہی یہ اسے بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی یہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اس نظام کے نتائج سامنے آ جائیں تو ان سے اندازہ لگایا جا سکے، بس یوں ہی اسے جھٹلائے جاتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے ان سے پہلے ایسی روش اختیار کی تھی ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اگر انہوں نے قرآنی حقائق کو پرکھنے کا یہ طریق اختیار کر لیا تو ان میں سے کچھ لوگ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جن لوگوں کی نیت میں فتور ہے
اور وہ چاہتے ہی فساد برپا کرنا ہے تو ایسے لوگ کبھی ایمان نہیں لانے کے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ ایسے لوگ کون سے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یوں ہی دھمکیاں دیتے ہو کہ ہماری روش کا نتیجہ تباہ کن ہوگا اور تمہارا نظام کامیاب ہو کر رہے گا، تو ان سے کہہ دو کہ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے جاؤ اور مجھے اپنے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو۔ تمہارے پروگرام کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا، میں اس سے بری الذمہ ہوں گا۔ میرے پروگرام کا نتیجہ میرے سامنے آ جائے گا، اس کی کچھ ذمہ داری تمہارے سر نہیں ہوگی، بات صاف ہو جائے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ ان میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو اس طرح گویا تمہاری باتیں بہت غور و غوض سے سن رہے ہیں، حالانکہ وہ محض سن ہی رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ تم سوچو کہ تم ایسے بہروں کو کس طرح سنا سکتے ہو جو عقل و فکر سے کام ہی نہ لیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور وہ بھی ہیں جو تمہاری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور تمہاری طرف تکتے رہتے ہیں، گویا وہ ہمتاً توجہ ہیں، لیکن وہ صرف تک ہی رہے ہوتے ہیں، دھیان ان کا بھی کہیں اور ہوتا ہے۔ سوچو کہ تم ایسے اندھوں کو کس طرح راستہ دکھا سکتے ہو جو عقل و بصیرت سے کام نہ لیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ حالت ان کی یہ ہے، لیکن جب یہ تباہی اور بربادی کے عذاب میں گرفتار ہوں گے تو کہیں گے کہ ہم پر یہ ظلم کیوں؟ ہم تو اس جماعت کے ساتھ تھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ یقین رکھو خدا کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر زیادتی کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ جس وقت اللہ انہیں میدان جنگ میں اکٹھا کرے گا تاکہ یہ اپنی غلط روش کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لیں، تو اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ یہ تمام مدت جس میں وہ اپنی دولت اور قوت کے نشے میں بدمست رہے، اتنی سی تھی جیسے دن میں ایک گھڑی۔ اس دن آمنے سامنے کے لشکر ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور جو لوگ آج اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ انہیں کبھی قانون خداوندی کا سامنا کرنا ہوگا، اس وقت سخت نقصان میں رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ تمہارے دل میں اے رسول یہ خیال پیدا ہوگا کہ فریقین میں یہ فیصلہ کن گھڑی کب آئے گی، تو ہو سکتا ہے کہ جن تباہیوں کی بابت ہم انہیں متنبہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تمہاری زندگی میں سامنے آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے ہی تمہارا وقت پورا ہو جائے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے قانون مکافات اور قانون مہلت سے ہے، کسی فرد کی عمر سے اس کا تعلق نہیں۔ لیکن اس کا یقین رکھو کہ زود یا بدیر ان سب کو لوٹ کر ہمارے قانون مکافات کے سامنے ضرور آنا ہے،
اس قانون کے سامنے جو ان کے ہر عمل کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے، یہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہمارے قانون مکافات کا یہ انداز شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہر قوم کی طرف ہمارا پیغامبر آتا ہے اور اس کے آنے پر تمام معاملات کا فیصلہ عدل و انصاف کی روح سے کر دیا جاتا ہے اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ خود یہ لوگ بھی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم ان باتوں میں سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ تباہی جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو کب آئے گی؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ان سے کہو کہ اس تباہی کا لے آنا میرے اختیار کی بات نہیں، وہ خدا کے قانون مکافات عمل کے مطابق واقع ہوگی۔ میری حالت تو یہ ہے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتا، یہ بھی خدا کی قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس قانون کے مطابق ہر قوم کے اعمال کے ظہور نتائج کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ نہ ایک ثانیہ پیچھے رہ سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ ان سے کہو کہ اس بات کو چھوڑو کہ تمہاری تباہی کا وقت کب آئے گا، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت تمہیں گھیر لے تو تمہارے پاس اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ جب حالت یہ ہے کہ ان کے پاس اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تو پھر وہ کیا بات ہے جس کے لیے یہ مجرمین اس قدر جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا اس وقت انہوں نے اس سے حفاظت کی کوئی تدبیر سوچ رکھی ہے جو بعد میں بیکار ہو جائے گی؟ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ یا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ تباہی تمہارے سامنے آ جائے تو اسے دیکھ کر تم ایمان لاؤ، لیکن اس وقت ایمان لانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت تو تم سے صرف اتنا کہا جائے گا کہ یہی وہ تباہی ہے جس کے لیے تم اتنی جلدی مچایا کرتے تھے۔ اس وقت تمہارے ایمان لانے سے وہ تباہی ٹل نہیں جائے گی، اس لیے کہ جب اعمال کے نتائج کے ظہور کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ نتائج پیچھے نہیں لوٹا کرتے۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ اس وقت ان لوگوں سے جو ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے کہا جائے گا کہ اب اس ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ سب تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ یہ لوگ تجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ان سے کہو کہ ہاں، میرا خدا اس پر شاہد ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، یہ واقع ہو کر رہے گا۔ تم قانون خداوندی کو بے بس نہیں کر سکتے کہ جو کچھ اس کی روح سے ہونا ہے وہ نہ ہو سکے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ
وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. پھر یہی نہیں کہ اس تباہی کا آنا ہی یقینی ہے. وہ محکم گیر ایسی ہے کہ جس ظالم اور سرکش پر وہ آئے گی اگر وہ چاہے کہ تمام دنیا کی دولت دے کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل کر لے تو ایسا نہیں ہو سکے گا. ایسے لوگ جب اس تباہی کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے. بہرحال ان کے معاملے کا فیصلہ بالکل حق و انصاف کے ساتھ کیا جائے گا اور ان پر ذرا بھی زیادتی نہیں ہوگی. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. یہ لوگ خدا کے قانون مکافات کو بے بس کس طرح کر سکیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب پر اقتدار و اختیار خدا ہی کا ہے. اس لیے جس بات کے متعلق خدا نے کہہ دیا کہ وہ ایسے ہوگی وہ ویسے ہو کر رہے گی، لیکن اکثر لوگ علم و بصیرت سے کام نہیں لیتے اور اس خیال میں مگن رہتے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. وہ قانون مکافات کہ افراد اور اقوام کی زندگی اور موت جیسا انقلاب عظیم بھی اسی کے مطابق واقع ہوتا ہے اور تمہارے تمام اعمال بھی اسی کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. اس کے حیثیت اقتدار سے باہر جا ہی نہیں سکتے. سوچو کہ وہ قانون خداوندی کس قدر لا انتہا قوتوں کا مالک ہے. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وہی قانون ہے جو اب اے نوع انسان تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے اس ضابطۂ ہدایت کی شکل میں تمہارے پاس آ گیا ہے. اس میں ہر اس کشمکش کا علاج ہے جو تمہارے دل کو وقف اضطراب رکھتی ہے، جو ہر اس قوم کی جو اسے اپنا ضابطۂ حیات تسلیم کر لیتی ہے کامیابیوں کی راہ کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اور انہیں سامان نشوونما سے بہرایاب کر دیتا ہے. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ان سے کہو کہ اس قسم کے ضابطۂ ہدایت کا مل جانا خدا کے فضل و رحمت سے ہے. تم کسی قیمت پر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے تھے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ملنے پر جشن مسرت مناؤ. یہ ہے اس شے سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے رہتے ہو، یعنی زندگی کی ہر متاع سے زیادہ گراں بہا اور عزیز تر. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ان سے پوچھو کہ کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سامان رزق پیدا کیا ہے تم اس میں سے خود ہی اپنے معتقدات کے مطابق کسی کو حلال قرار دے دیتے ہو کسی کو حرام. ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ تم خود ہی حرام و حلال کے فیصلے کرنے لگ جاؤ؟ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے آپ ہی کچھ فیصلے کر لیتے ہو اور پھر انہیں شریعت کا نام دے کر خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو. یہ بہت بڑا افتراء ہے. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
جن لوگوں کی جرت اور بے باکی کا یہ عالم ہے کہ خود ہی کچھ فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر انہیں خدا کی طرف منسوب کر کے دین کے نام سے نافذ کر دیتے ہیں، ان سے پوچھو کہ انہوں نے بالآخر قیامت کے متعلق کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو جی میں آئے کرتے رہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں؟ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کی یہی ڈگر ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی اور کوئی ایسا انقلاب نہیں آئے گا جس سے ان کی زندگی کا نقشہ بدل جائے؟ اصل یہ ہے کہ ان کی یہ خود فریبی خدا کے قانون مہلت کی وجہ سے ہے، جس کی روح سے اعمال کے نتائج ایک وقت کے بعد جا کر برآمد ہوتے ہیں۔ اس سے یہ لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ مکافات عمل کا کوئی قانون ہی نہیں، حالانکہ اگر یہ غور کرتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ مہلت کا قانون خدا کی طرف سے نوع انسان پر خاص فضل ہے، کیونکہ اس سے تباہی آنے سے پہلے اس سے بچ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی صحیح قدر نہیں پہچانتے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ورنہ ہمارے قانون مکافات کا تو یہ عالم ہے کہ اے رسول، تم جس حال میں بھی ہو اور قرآن کا کوئی سا حصہ بھی ان کے سامنے پیش کر رہے ہو، اور اے لوگو تم جو کام بھی کرو، خاص تم اس میں اس قدر منہمک ہو کہ تمہیں اس کا احساس تک بھی نہ رہے کہ تم پر کس کی نگاہ ہے، لیکن ہماری نگاہ برابر تم پر ہوتی ہے۔ زمین و آسمان میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی شے نہیں جو تیرے نشوونما دینے والے کی نگاہوں سے چھپی رہے، ذرے کے برابر یا اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ہو، سب خدا کے قانون مکافات اور لوہے علم کے واضح نوشتوں میں محفوظ رہتا ہے۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھو، جو لوگ قوانین خداوندی کی اطاعت سے نظام خداوندی کے قیام کے لیے اللہ کے رفیق اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، انہیں نہ کسی خارجی قوت کا خوف رہتا ہے، نہ داخلی کشمکش سے اندوہ نہ کی۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ ان لوگوں اولیاء اللہ کا کوئی الگ گروہ نہیں ہوتا، یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی مومنین اور متقین ہی کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ہر قسم کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی شادابیاں اور کامرانیاں، یعنی یہ نہیں کہ یہ لوگ دنیا میں محتاجی اور فقیری کی زندگی بسر کرتے ہیں اور مادی اشیاء سے نفرت اور قطع تعلق سے روحانی ترقی اور عاقبت سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ یہ خانقاہیت کا مسلک ہے جسے قرآنی نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی نہایت کامیاب اور تابناک ہوگی، اور خدا کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کے حصے میں آتی ہے، یعنی حال اور مستقبل دونوں کی خوشگواریاں۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ لہذا اے رسول تم ان مخالفین کی باتوں سے دل گرفتہ مت ہو۔ یہ کون سی قوتوں کے مالک ہیں جو تم پر غالب آ جائیں گے اور تمہارے دین کو شکست دے دیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ قوت و اقتدار تمام کا تمام خدا ہی کو حاصل ہے اور اسی کے قوانین کی مطابقت سے ملتا ہے۔ وہ خدا
جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کائنات کا یہ عظیم القدر اور محیر العقول سلسلہ کس طرح اس کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے؟ تم خدا کے اقتدار کا اندازہ اسی ایک بات سے لگاؤ، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی شہادت علم و بصیرت کی بارگاہ سے مل سکتی ہے، لیکن جو لوگ اس اقتدار میں خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، کیا وہ علم و بصیرت کا اتباع کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ صرف وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ یہ لوگ اگر علم و بصیرت کی روح سے نظام کائنات کے صرف ایک گوشے پر ہی غور کرتے تو قانون خداوندی کی عظمت ان کے سامنے آ جاتی۔ یہ دیکھتے کہ اس نے چاند سورج جیسے عظیم الجثہ اجرام سماوا کو یوں اپنے اقتدار کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے کہ وہ برابر مصروف گردش ہیں۔ ان کی گردش سے کبھی رات آ جاتی ہے جس میں تم آرام کرتے ہو، پھر دن نکل آتا ہے جس کی روشنی میں تم اپنا کاروبار کرتے ہو۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو فی الحقیقت بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں قانون خداوندی کی ہمہ گیری اور محکمیت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے جو اس کے کاروبار میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ان سے کہو کہ خدا اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اپنی مدد کے لیے اولاد کی احتیاج ہو، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے مصروف عمل ہے۔ جو خدا ایسی عظیم قوتوں کا مالک ہو اسے کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس اس عقیدے کی تائید میں کوئی سند اور دلیل بھی ہے، یا تم خدا کی طرف یوں ہی ایسی باتیں منسوب کرتے رہتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ اپنے ذہن کے تراشیدہ عقائد کو ناحق خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جوں جوں دنیا میں علم کی روشنی پھیلتی جائے گی اس قسم کے توہم پرستانہ معتقدات باطل قرار پاتے جائیں گے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ اس قسم کی خانہ ساز باطل پرستی سے مذہبی پیشوائیت کو کچھ دنیاوی مفاد تو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن آخرکار ان تمام امور کا فیصلہ ہمارے قانون کی روح سے ہوگا۔ اس وقت ان لوگوں کو اپنی منکرانہ جد و جہد اور توہم پرستانہ عقائد کے سخت تباہ نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم
اقضوا إلي ولا تنظرون۔ منکرانہ جدوجہد اور تمہم پرستانہ عقائد کس قسم کے نتائج مرتب کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے سامنے اقوام گزشتہ کی سرگزشت لاؤ۔ سب سے پہلے انہیں قوم نوح کی داستان سناؤ، جب نوح نے اپنی قوم سے کہا اگر میرا یہاں ٹھہرنا اور تمہیں قوانین خداوندی سے آگاہ کرنا تم پر ایسا ہی شاق گزرتا ہے تو گزرے، میں تمہاری خاطر اپنے اس اہم فریضے سے باز نہیں رہ سکتا۔ میں تمہاری مخالفت کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس میں اپنا پورا زور لگا لو اور اس کے لیے اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اور اسے اچھی طرح دیکھ بھال لو کہ میری مخالفت کا کوئی پہلو تمہاری نظروں سے اوجھل نہ رہ جائے، اور تم نے جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے قطعاً مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ خدا پر ہے، اگر میں اس کے قوانین کے مطابق چلوں گا تو وہ مجھے کبھی ناکام نہیں رہنے دے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اگر تم اس مخالفت سے باز آ جاؤ اور حق کی راہ اختیار کر لو تو اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، میں اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ میرا خدا مجھے خود عطا کر دے گا، وہ خدا جس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اس کے قوانین و احکام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور دوسروں سے بھی کہوں کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ اس نے یہ کچھ اپنی قوم سے واضح طور پر کہہ دیا، لیکن انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے طوفان سے بچا لیا اور انہیں ان کے مخالفین کا جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہمارے قوانین کی تکذیب کی تھی انہیں غرق کر دیا۔ ان سے کہو کہ ذرا اس پر غور کرو کہ جن لوگوں کو ان کی غلط روش کے نتائج سے آگاہ کیا گیا تھا، جب انہوں نے اس تنظیر پر کان نہ دھرا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ نوح کے بعد بھی ہم نے اسی طرح مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے، وہ ان کے پاس واضح قوانین اور روشن دلائل لے کر آئے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ان کے پیغامبر کو اچھی طرح سننے سے پہلے ہی اسے جھٹلا دیتے، اور جس بات کو یوں جھٹلا دیتے پھر اپنی بات کی پچ میں اسے کبھی قبول نہ کرتے، خواہ ان کے سامنے کتنی دلیلیں کیوں نہ لائی جاتی۔ جو لوگ اپنی ضد اور حق میں اس قدر حدود فراموش ہو جائیں، ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہا کرتی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ان اقوام کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنے قوانین دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی ان قوانین سے سرکشی اختیار کی، اس لیے کہ وہ ایک ایسی پارٹی بن چکے تھے جس کا شیوا یہ تھا کہ وہ کمزوروں پر ظلم و زیادتی کریں اور ان کی محنت کے ماحصل کو لوٹ کھسوٹ کر لے جائیں، وہ حق و انصاف کی بات پر کس طرح کان دھرتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ چنانچہ جب ان کے سامنے ہمارا وہ نظام پیش کیا گیا جو سر تا سر حق و صداقت پر مبنی تھا، تو انہوں نے یہ کہہ کر اس سے انکار کر دیا کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ اور باطل ہے۔ قال موسى
لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تم اس حق کے متعلق جو تمہارے سامنے اس طرح پیش کیا جا رہا ہے یہ کہتے ہو کہ وہ جھوٹ اور باطل ہے؟ یاد رکھو جن لوگوں کے دعوے جھوٹ اور باطل پر مبنی ہوتے ہیں وہ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھا کرتے، اور تم دیکھ لو گے کہ میں اپنے مشن میں کس طرح کامیاب ہوتا ہوں۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ جو قانون خداوندی موسیٰ نے پیش کیا تھا وہ لوگ علم و براہین کی بنا پر تو اس کی تردید کر نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے وہی روش اختیار کی جو باطل پرستوں کے ہاں شروع سے چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس مسلک سے برگشتہ کر دو جو ہمارے آباء و اجداد سے متوارث چلا آ رہا ہے، اور اس طرح ہمارے اقتدار کو ختم کر کے مملکت کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لو۔ ہم تمہاری چالوں کو خوب سمجھتے ہیں، اس لیے ہم تمہاری کوئی بات ماننے کے نہیں۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ فرعون نے حکم دیا کہ مملکت میں جس قدر سحرکار مذہبی پیشوا ہیں انہیں ہمارے حضور پیش کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ چنانچہ جب وہ باطل پرست مذہبی پیشوا آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو کچھ پیش کرنا چاہتے ہو پیش کرو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ جب انہوں نے اپنے دعویٰ اور دلائل کو پیش کر دیا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ یکسر باطل اور فریب پر مبنی ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں، اسے اللہ عنقریب ملیہ میٹ کر دے گا، اس لیے کہ تمہارے اس باطل مذہب اور نظام کا منشا انسانیت میں فساد برپا کرنا ہے، اور خدا کا قانون یہ ہے کہ فساد آدمیت پیدا کرنے والوں کے کام کبھی ثمرہ نہیں کرتے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ لہذا تم دیکھ لو گے کہ اللہ اپنے قانون محکم کے ذریعے کس طرح تمہارے فساد برپا کرنے والے نظام کے مقابلے میں تعمیری نتائج پیدا کرنے والے نظام حق و انصاف کو محکم طور پر قائم کرتا ہے، خواہ اس کا ثبات و قیام اس پارٹی پر کتنا ہی گراں کیوں نہ گزرے جس نے ظلم اور ستم پر کمر باندھ رکھی ہے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ موسیٰ نے دلائل و براہین سے قوم فرعون کو قائل کر دیا کہ وہ حق پر نہیں، لیکن اس پر سوائے اس کی اپنی قوم کے چند نوجوانوں کے کوئی ایمان نہ لایا، اس لیے کہ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ فرعون اور اس کی قوم کے اکابرین انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ فرعون اپنی مملکت میں بڑا ہی سرکش اور مستبد تھا، اور جو لوگ اس کے مخالفین کے ساتھ جا ملے ان سے انتقام لینے میں کسی حد پر رکنے والا نہیں تھا۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔
موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ جب تم قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لا چکے ہو تو پھر کسی سے نہ ڈرو، تم ان قوانین کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ رکھو، یہی ایک طریق ہے جس سے تم تمام غیر خداوندی قوانین سے منہ موڑ کر ان قوانین کی اطاعت کر سکو گے۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ انہوں نے کہا کہ آپ مطمئن رہیے، ہم ان قوانین پر پورا پورا بھروسہ رکھیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے نشوونما دینے والے خدا کے حضور اپنی یہ آرزو پیش کی کہ تو ہمیں سے محفوظ رکھ کہ ہم فریق مخالف کے جور و ستم کا تختہ مشق بن جائیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں کی پنجائے استبداد سے نجات دلا جو قانون حق و انصاف سے سرکشی برت رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد اس نظام کے لیے عملی اقدام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس کے لیے ہم نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ سردست مصر میں جس جگہ تمہاری قوم ہے وہیں ان کی ذہنی اور قلبی تربیت شروع کر دو۔ فرعون اس کی اجازت نہیں دے گا کہ تم اپنی پارٹی کے لیے کوئی تربیتی مرکز بناؤ جہاں ان کے اجتماعات ہوا کریں، اس لیے تم فی الحال اپنی جماعت کے ممبروں کے گھروں کے اندر ہی یہ سلسلہ شروع کر دو، اور اس طرح اس نظام فلاح کی ابتدا کر دو جسے آخر الامر تمام معاشرے کو محیط ہو جانا ہے، اور اپنی جماعت کو اس نظام کے نتائج و ثمرات کی خوشخبری دیتے رہو تاکہ ان کی ہمتیں تازہ اور حوصلے بلند رہیں۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ موسیٰ نے کہا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا، لیکن میری قوم کے لوگوں کے دل میں رہ رہ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب خدا کا قانون یہ ہے کہ ظلم و استبداد پر مبنی نظام کبھی ثمربار نہیں ہو سکتا، تو یہ کیوں ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت و آرائش کا سامان اور متاع زیز اس قدر فراوانی سے مل رہا ہے کہ اس کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اس لیے اے نظام ربوبیت کے مالک، تو ان کے مال و دولت کو تباہ کر دے، اور جس عقل و فہم سے یہ اس قسم کی انسانیت سوز تدابیر سوچتے ہیں اسے سلب کر لے، اس لیے کہ یہ لوگ تیرے قوانین کی صداقت پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ اس قسم کے علم انگیز عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ اس پر اللہ نے کہا کہ ہم نے تم دونوں بھائیوں کی دعا کو سن لیا ہے اور اسے قبول بھی کر لیا ہے، لیکن اس کا پورا ہونا خود تمہاری جد و جہد پر موقوف ہے، لہذا تم اپنے پروگرام میں پوری ثابت قدمی دکھاؤ اور جلد بازی میں ان لوگوں کا طریق نہ اختیار کر لو جو ہمارے قوانین اور ان کے نتیجہ خیز ہونے کے انداز سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے وہ جلدی نتائج پیدا کرنے کے لیے غلط تدبیریں اختیار کر لیتے ہیں۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. آخر الامر ہوا یہ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور انہیں صحیح و سلامت دریا یا سمندر کے پار اتار دیا. فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا تاکہ انہیں پکڑ کر ان پر ظلم اور زیادتی کی جائے. وہ قوت اور سرکشی کے نشے میں اس قدر بدمست ہو گئے کہ اس کا بھی اندازہ نہ لگایا کہ ہم غرق ہو جائیں گے. چنانچہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ خود غرق ہونے لگا اور اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا تو اس سے بچنے کے لیے پکار اٹھا کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ اس خدا کے سوا کسی کا اقتدار نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. الہ بس وہی ایک ہے. میں بھی ان میں سے ہو جانا چاہتا ہوں جو اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اس پر وحی خداوندی نے بزبان موسیٰ کہا کہ تو ساری عمر حق و انصاف کی راہ سے سرکشی اختیار کیے رہا اور ملک میں فساد انگیزیاں کرتا رہا. تجھ سے بار بار کہا جاتا رہا کہ اس روش کو چھوڑ دو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، لیکن اس وقت تو نے ایک نہ مانی. اب جب موت سامنے کھڑی دکھائی دی تو ایمان یاد آ گیا. اب اس ایمان کا کچھ فائدہ نہیں، اس لیے کہ جو ایمان ڈر اور خوف کی بنا پر لایا جائے وہ ایمان کہلا ہی نہیں سکتا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اب تو تجھے غرق ہونا ہے، البتہ ہم ایسا کریں گے کہ تیری لاش کو سمندر کی موجوں سے محفوظ رکھ لیں تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں موجب عبرت ہو. اس لیے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہمارے قانون مکافات کی غیر محسوس نشانیوں سے اثر پذیر نہیں ہوتے. ان کے لیے اس قسم کی محسوس نشانیاں ہی موجب عبرت و معزت ہو سکتی ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہ تو تھا اس پروگرام کا منفیانہ پہلو، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کی تباہی اور بنی اسرائیل کی ان کے پنجہ استبداد سے رستگاری. اس کا مثبت اور تعمیری پہلو یہ تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ متمکن کر دیا جہاں سامان زیست کی فراوانیاں تھیں اور اس طرح انہیں خوشگوار اور باعزت رزق سے بہرہ یاب کر دیا. ہم نے تو انہیں ان نعمتوں سے نوازا، لیکن ان کی حالت یہ رہی کہ ان کی طرف مختلف انبیاء کی وساطت سے وحی آتی رہی، لیکن وہ ہمیشہ اس میں اختلافات پیدا کرتے رہے. اسی روش کے مطابق یہ اب اس وحی قرآن سے بھی اختلاف رکھتے ہیں. تو جن امور میں یہ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ دلائل و براہین سے نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ لوگ دلائل و براہین پر کان دھرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ان کا فیصلہ اس انقلاب عظیم کے وقت ہوگا جب ان کی تباہی تمہارے ہاتھوں سے آئے گی. اس وقت تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور جس طرح فرعون اس کے لشکروں کی تباہی ان کے سامنے ہوئی تھی، ان کی تباہی تمہارے سامنے ہوگی. اس لیے کہ غلط روش کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے، خواہ اس پر فرعون گامزن ہو یا بنی اسرائیل. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. اے قوم مخاطب، اگر تمہیں اس حقیقت میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو جو اس قرآن میں تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا قانون مکافات کس طرح اقوام سابقہ نے کار فرما رہا ہے، تو جو لوگ اس سے پہلے کتاب خداوندی کے حامل رہے ہیں یعنی یہود و نصارہ، ان سے پوچھ لو
کہ یہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں درست ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد تمہیں یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے بیان ہوا ہے وہ حقیقت ثابتہ ہے۔ پس جب واقعہ یہ ہے تم ان لوگوں میں سے کیوں ہوتے ہو جو خواہ مخواہ جھگڑے کی صورت نکالتے رہتے ہیں؟ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين۔ یا ان لوگوں میں سے جو قوانین خداوندی کو جھٹلاتے رہتے ہیں، اور اگر تم بھی ویسے ہی ہو گئے تو انہی کی طرح تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون۔ ہم نے یہ حقائق اس طرح واضح طور پر بیان کر دیے ہیں اور ان کی تائید میں دلائل براہین اور تاریخی شہادتیں بھی پیش کر دی ہیں۔ اس سے ہر صاحب عقل و فراست اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ان حقائق کے تسلیم کرنے میں اب کسی کو تأمل و توقف نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ ان پر دلائل براہین کا کوئی اثر ہی نہیں ہو سکتا، یعنی جو اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں اور عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ خواہ ان کے سامنے کیسی ہی کھلی نشانیاں کیوں نہ آ جائیں، تاکہ وہ اپنے اعمال کی پاداش میں تباہی کے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں، یہ اس وقت فرعون کی طرح ایمان لائیں گے۔ یہ سب کچھ ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ ہمارے اس دعوے کی شہادت خود تاریخ سے ملتی ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جو تباہی سے پیش کر حالت امن میں ایمان لے آئی ہو اور اس طرح اپنے ایمان کی نفع بخشیوں سے فیضیاب ہو کر تباہی سے بچ گئی ہو۔ اس میں اگر کوئی استثنا ہوتی ہے تو قوم یونس کی، جو عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئی، تو ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا جو انہیں دنیا میں ذلیل کر دیتا، اور انہیں ایک مدت تک زندگی کی خوشگواریوں سے متمتع کیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارا قانون مشیت یہ ہے کہ کفر یا ایمان کی راہ اختیار کرنا انسان کے اپنے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس میں ہم بالکل دخل نہیں دیتے۔ اگر ہم نے دخل دینا ہوتا تو ہم انسان کو بھی اسی طرح مجبور پیدا کر دیتے جس طرح کائنات کی دوسری چیزیں مجبور پیدا کی گئی ہیں، اور وہ سب ہمارے مقرر کردہ قانون کے مطابق سرگرم عمل رہتی ہیں۔ اس صورت میں تمام روئے زمین کے انسان مومن ہی ہوتے۔ لہذا جب ہمارا قانون یہ ہے کہ کفر اور ایمان کے معاملے میں انسانی اختیار و ارادے کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، تو اے رسول تو لوگوں کو کس طرح مجبور کر سکتا ہے کہ وہ سب کے سب ایمان لے آئیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ یاد رکھو، کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا جب تک وہ ہمارے قانون کے مطابق عقل و فکر سے کام لے کر صحیح نتیجے پر نہ پہنچے۔ اس لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ان پر بات واضح نہیں ہو سکتی، وہ الجھاؤں میں رہتے ہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ عقل و فکر سے کام لینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان جذبات سے الگ ہٹ کر خارجی کائنات کا گہری نظر سے مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اس میں کون سا قانون کار فرما ہے،
لہذا اے رسول ان سے کہو کہ تم خارجی کائنات اور خود انسان کی تمدنی زندگی پر غور و فکر کرو، ان میں تمہیں حقیقت کی بڑی نشانیاں ملیں گی، لیکن یہ نشانات راہ اور تباہیوں کا احساس پیدا کرنے والی تنذیرات اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جنہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر رکھا ہو کہ ہمیں اس قانون کو صحیح ماننا ہی نہیں۔ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ جو لوگ اس قسم کی روش اختیار کر لیں ان کے متعلق اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے، اور جو کچھ اقوام سابقہ کے ساتھ ہو چکا ہے وہی کچھ ان سے ہو۔ اے رسول تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہی بات ہے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں تاکہ نتائج مرتب ہو کر سامنے آ جائیں اور اس طرح تم یقین کے آخری نقطے تک پہنچ جاؤ۔ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ ان سے کہہ دو کہ جب ظہور نتائج کا وقت آ جاتا ہے تو اس تباہی سے خدا کے پیغامبر اور ان کے ساتھیوں کی جماعت ہی محفوظ رہا کرتی ہے، اس لیے کہ اس جماعت کا محفوظ رکھا جانا ہمارے قانون کی روح سے واجب ہوتا ہے۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم میرے پیش کردہ نظام زندگی کی صداقت کے بارے میں اب بھی شک میں ہو تو تمہارے اس شک سے میرے یقین پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان قوتوں کی اطاعت اور محکومیت اختیار کر لوں جنہیں تم خدا کے سوا صاحب اقتدار و اختیار مانتے ہو۔ میں تو صرف اس خدا کی محکومیت اختیار کروں گا جس کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اور تو اور خود تمہاری موت اور حیات بھی اسی کے قانون کے ساتھ وابستہ ہے۔ مجھے اس کا یہی ارشاد ہے کہ میں اس جماعت میں رہوں جو اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتی ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اپنی توجہات کو ہر طرف سے ہٹا کر اس نظام زندگی پر مرکوز کر لوں اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے مختلف قوتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قوانین خداوندی کے ساتھ غیر خداوندی قوانین کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ میرا تم سے بھی یہی پیغام ہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان قوتوں کی اطاعت مت اختیار کرو جنہیں تم محض اپنے اندھے عقیدے کی بنا پر اختیار و اقتدار کی مالک سمجھتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس کی قدرت ہی نہیں کہ وہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے جو قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرتے ہیں، اور ان کا انجام تمہیں معلوم ہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یاد رکھو اگر تمہیں قانون خداوندی کی روح سے کوئی تکلیف پہنچے تو کائنات میں کسی کو اس کی قدرت حاصل نہیں کہ اس کے قانون کے علی الرغم
اس تکلیف کو رفع کر سکے، وہ اسی کے قانون کے مطابق رفع ہوگی، اور اگر اس کے قانون کے مطابق تمہیں کوئی نفع پہنچانے والا ہو تو کوئی قوت ایسی نہیں جو اسے روک سکے۔ اس میں کسی کی تخصیص نہیں، جو شخص بھی اس کے قانون کے مطابق اس نفع بخش صورت کو حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتا ہے، وہ نفع اسے ضرور مل جائے گا۔ یاد رکھو، نقصانات سے بچنے کا سامان ہو یا نشوونما حاصل ہونے کے اسباب، سب اس کے قانون سے وابستہ ہیں۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ اے رسول، تم تمام نوع انسان سے پکار کر کہہ دو کہ تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے وہ ذات حیات آ گیا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر تم اس کی رہنمائی میں سفر زندگی اختیار کرو گے تو اس سے تمہاری ہی ذات کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر تم اسے چھوڑ کر اور راہیں اختیار کر لو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہی ہوگا۔ اب یہ تمہارے اپنے فیصلے پر منحصر ہے کہ تم کون سی راہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ میں تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ تمہیں زبردستی سیدھی راہ پر چلاؤں۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ تم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو اور خود اس ضابطہ قرآن کا اتباع کرتے رہو جو تمہیں وحی کے ذریعے دیا گیا ہے، اور اس پر ثابت قدمی سے جمے رہو تاکہ خدا کا قانون مکافات تم میں اور ان مخالفین میں آخری فیصلہ کر دے۔ وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔